بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور پریس کلب میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاف لائرز فورم کے مرکزی سیکریٹری جنرل موزم بٹ صاحب. موزم بٹ صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. وکلاء برادری میں ایک مقام رکھتے ہیں. آج کل پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ بڑے زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کا موقف میڈیا میں پیش کرتے رہتے ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کے موقع پر ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ موزم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے بتا دیں کہ آج کل پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم کو آپ ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا قانونی پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے سیاسی جو معاملات عدالتوں میں ہیں، اس حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیے، عدالتوں میں تو ہم داد رسی کے لیے جا رہے ہیں. آئین اور قانون کی حیثیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے. ہماری خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ جو ہے اس سے ہمیں محروم کیا گیا ہے. مینڈیٹ چھیننے کے نتیجے میں عوام میں بہت اضطراب ہے، اور جن سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ بھی ایگریڈ پارٹیز ہیں. تو داد رسی کے لیے ہمارے پاس فورم عدالت میں ہے، اس لیے کہ وہیں سے داد رسی ہو سکتی ہے. عوام کو تو اویئر کرنا ہوتا ہے، تو وہ تو اویئرنیس کا ایک علیحدہ اور ایڈوکیسی کیمپینز علیحدہ چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے عدالتوں میں اٹھا رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کی عدلیہ ہے، اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت انداز سے کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشنز پوری کی ہیں کہ پورے پاکستان میں ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے. تاہم میں یہ بھی کہہ دوں کہ واضح ہے کہ ابھی جو 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے، اس کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ آزاد فیصلے نہیں ہوتے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا موزم پڑتا صاحب ہے. اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ بعض اوقات جہاں آپ لوگ ایک پوری ایک لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کے، ایک فوج ہے مختلف عدالتوں میں، مختلف محاذوں میں، صوبے میں ہو، وفاق میں ہو، پنجاب میں ہو، ہر کوئی اپنے اس پہ وہ کریں، تو کبھی کبھار ایسا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم کے درمیان ان میں روابط کی کمی ہے، یا کوئی انر کوئی جو شخصیات کے حوالے سے کوئی وہاں پہ وہ ہو، پسند ناپسند کا سوال ہو. یہ رجحانات ایک ایسے مشکل دور میں کہ جب سب کو اکٹھا نظر آنا چاہیے، ہم اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پسند اور ناپسند تو ہر جگہ پہ رہتی ہے، وہ کوئی ایسی قابل فکر بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا خان کے نام پہ کوئی بھی تقسیم ہے، تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں لائرز ہوں، وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو مجموعی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپنی ایفرٹ ڈالتے ہوئے دکھائی دیں گے. باقی یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ میں جو ایشوز آتے ہیں، وہ ایشوز ہوتے ہیں. ان ایشوز پہ خاموش تو رہا نہیں جا سکتا نا. اس پہ اگر بات کی جائے تو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اصلاح کے لیے، اور ایک ریسٹرین جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ایسی چیز دیکھی ہے تو اس میں اصلاح کا پہلو ہے، انتشار کا نہیں. موزم صاحب، آپ جس مؤثر انداز سے جو اپنی پارٹی کے جو بیانیہ اب پیش کرتے ہیں میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے یا مختلف عدالتوں میں، تو آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے آپ کو جو سینٹ الیکشن میں آپ کو سینٹ میں اپنے نامزد نہ کر کے اپنے ساتھ زیادتی نہیں کی، کہ آپ کو تو ایوان بالا میں ہونا چاہیے تھا. آپ ایز اے ٹیکنوکریٹ جب وہاں جاتے ہیں، آپ بہتر انداز میں پی ٹی آئی کا مقدمہ ایوان بالا میں بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. لیکن سسٹم ہے نا، سسٹم کو کیا ریکوائرڈ ہے. اب یہ ہے کہ پارٹی جو ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ چیف وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے، تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہیں کیا چیزیں سوٹ کرتی ہیں. تو ان کے ادراک میں یا ان کی سوچ میں بہتر وہ فیصلے ہوں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کو یہ صحیح نظر آتا ہوگا. جہاں تک ہماری بات ہے نا، ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم لوگ نظریے سے کمیٹڈ لوگ ہیں، اور ہماری ایک پوری تاریخ ہے. ہمارے لیے آئین کی بالادستی، ہمارے لیے قانون کی بالادستی. میری خود فیملی جو ہے وہ پوری کی پوری سلاٹر ہوئی ہے. یہ تقسیم ہند کے معاملے پہ پوری فیملی میری شہید ہوئی ہے. ابو جو ہیں میرے، وہ سروائیو کر گئے تھے 11 سال کی عمر میں. تو ہماری تو پوری زندگی جو ہے نظریہ پاکستان اور پاکستان کو بنانے میں، ہم اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سسٹم میں. وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہے. موزم صاحب، آج کے جو اہم ایشو، جو سب سے جو اہم جو ایشو ہے، جو کہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اپنے پریس کانفرنس کے ابتدا میں، جو اسلام آباد کے 6 معزز جج صاحبان کا جو ایک خط ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین کے نام. سر، آپ یہ صورتحال تو اس کا پہلے بھی آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہمیں بھی معلوم تھا کہ یہ صورتحال، یہ کوئی نئی بات نہیں، سامنے نہیں آئی ہے.
بہت سارے مطلب ججز انفرادی حیثیت میں اس ایشو کی نشاندہی کرتے رہے ہیں. تازہ ترین جو ہمارے سامنے جو ماضی قریب میں جو مثال تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا, اس کے ساتھ جو سلوک ہوا, پھر جس انداز میں اس کو نکالا گیا, سپریم جوڈیشل کونسل کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا. آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کلمات آپ نے نکلے آپ کے منہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کردار کیا صرف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سٹنگ چیف جسٹس انہی کو سمجھتے ہیں, یا ماضی میں ہمارے عدالت عظمیٰ میں بھی ایسے کافی ججز گزرے ہیں جن کو متنازع ترین کردار رہے ہیں, جن کی وجہ سے جمہوریت کو, سیاست کو, رول آف لا کو نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے ڈائریکشن تو یہ تمام ظاہر ہے شروع سے جسٹس منیر سے لے لینا اس راہ پہ ڈالا گیا نا, لیکن آپ کو اس کی میں بنیاد بتا دوں. ہوا یہ تھا کہ پہلی جو آئین ساز اسمبلی ہے نا, انہوں نے ایکٹ آف انڈیا 1935 میں امینڈمنٹ کر کے یہ اختیار عدالت کو دے دیا تھا کہ وہ فرمان جاری کرے سرکار کو. یعنی عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بادشاہت کا اختیار جو ہے نا انہوں نے اس ملک میں عدلیہ کو دے دیا تھا, اور عدلیہ نے جو صورتحال بنائی وہ نظریہ ضرورت کی بنائی, اس کی وجہ سے ان کا کردار ریگولیٹر کا ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں منفی بڑھتی 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 آپ ان کے ان پاپولر ڈیسیجنز کو دیکھتے ہوئے آج آ جائیں. لیکن آج وہ تو ہوا نا کہ اس تمام تر معاملے کو آفیشلی جو ہے منظر عام پہ ججز لے کر آ گئے. تو یہ ایک نوید ہے, ایک نئی ایک کیفیت ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ اٹھی ہے قوم کے سامنے. یہ چیزیں اصلاح طلب ہیں اور ان پہ اصلاح کا ایک راستہ نکلے گا. آپ کی بات درست ہے, آغاز انتظام ہی سے یہ سلسلہ جاری تھا, اب ایکسٹریم برائی تک پہنچ گیا ہے. میں نے تو یہاں پہ بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ اگر مجھے ذمہ داری عائد کرنی ہو تکنیکی اعتبار سے تو اس بگاڑ کی ذمہ داری میں ماضی کو دیکھتے ہوئے عدلیہ پہ ڈالوں گا, اس لیے کہ فیصلے تو ادھر ہی سے صادر ہوئے نا. اگرچہ اصل ذمہ دار ان کے ہمارے پولیٹیشنز ہیں, جس میں اب بھی وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے بننے کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایملگمیشن ہے. لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان بول رہا ہے, پاکستان سوچ رہا ہے, پاکستان ریئیکٹ کر رہا ہے, اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس نے اس قسم کا اقدام بٹھایا. تو یہ پازیٹیویٹی کی بھی طرف بھی جاتا ہے. بن بھی سکتے ہیں ہم, بگڑ بھی سکتے ہیں. معظم صاحب, آج کی صورتحال کے تناظر میں کیا ان ججز کو جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے معافی نہیں مانگنا چاہیے جنہوں نے بجائے کہ ان کا موقف سنتے ان کا موقع فراہم کرتے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے جو موقف تھا اس کے لیے کچھ شواہد وہاں پہ سامنے رکھتے, اس کو اٹھا کے ہاتھ پیر اٹھا کے اس کو عدلیہ سے باہر پھینک دیا تھا؟ کیا ان ججز کو معافی نہیں مانگنا چاہیے؟ تو در حقیقت یہ بھی تھا کہ جو ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ ہیں چیف جسٹس, تو ان کا جو انٹرویو تھا انہیں قوم سے باضابطہ معافی مانگنی چاہیے تھی, وہ انہوں نے نہیں مانگی. چاہیے تو یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کے عوامل میں جیسے آپ شوکت صدیقی صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ بھی, لیکن جس طریقے سے ہمارے عظیم افریدی صاحب کو جو ہے وہ بھی اپنے ہی رینکنگ ممبرز نے جو ہے وہاں پہ ملائن کر دیا اور ان سیریمونیل ان کا ایگزٹ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو غلط تو وہ بھی ہے. لیکن یہ غلطیوں کے بہاؤ کے نتیجے میں آخر بس کر دی ہے ججز نے بھی, اور آخر میں چند ججز نے یہ سچ جو ہے وہ منظر عام کر دیا اور ریئیکٹ بھی کیا ہے, اور ایک راہ بھی نکالی ہے کنونشنل کہ بھئی آئیں ہم بیٹھیں سر جوڑیں تاکہ ہم کنسنسس پیدا کریں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. قوموں کی زندگی میں یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور فیصلے کریں. معظم صاحب, ایک طرف تو آپ یعنی آپ کی جماعت تحریک انصاف ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے, تو دوسری طرف جب عدالتوں سے ان کے خلاف, ان کے موقف کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تازہ ترین جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ ہی کا فیصلہ ہے, حالانکہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بے انتہا مقدمات میں ریلیف ملتے رہے, لیکن ایک فیصلہ ان کے موقف کے برعکس آیا تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ عدالت کے فیصلوں کو ماننا ضروری ہے, اسے پسند کرنا ضروری نہیں ہے. تو ناپسندیدگی اگر ہو رہی ہے اس کی تو اجازت ہے, اور ماننے کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایپیلیٹ فورمز یا اپر فورمز اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان فیصلوں کے خلاف جایا جائے اور سپریم کورٹ کی سطح پہ حتمی فیصلے کروائے جائیں. تو جب جن فیصلوں سے اطمینان نہیں ہوتا ان فیصلوں کو آگے لے جانا پڑتا ہے. تو جو معاملے ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے, تو پبلک کو بھی اس سے آگاہی دینی پڑتی ہے, جس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے ریزسٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف بولتے ہیں, اس لیے کہ پبلک کی انگیجمنٹ لازمی ہے, وہ ہم سے اپنے لیڈرز سے پوچھتی ہے.
اور ان کی باتوں پہ ریلائی کرتی ہے. دوسری طرف اس مسئلے کو عدالتوں میں بھی لے جانا ضروری ہے، اس لیے کہ منطقی نتیجے تک تبھی تو بات پہنچے گی. معظم صاحب، آپ خود چونکہ ایک سینئر قانون دان ہیں، آپ سے آخری سوال میں یہ کروں گا کہ کیا گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ غیر معمولی حالات میں وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرے، یا آپ سرے سے گورنر کے اس اختیار سے کوئی تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ نیک نیت ہی ضروری ہے. موجودہ انفارچونیٹلی جو گورنر ہے نا وہ قابل ہے، لیکن انہوں نے اوتھ کی وائلیشن کی ہے، اور اوتھ کی وائلیشن میں جن امور کی وہ نشاندہی کر رہے تھے نا، آپ دیکھ لیں الیکشن کے بعد وہ کام ہونے شروع ہو گئے. تو آپ یہ ذرا سمجھیے کہ اس تناظر میں نیت کا وہ ہے، فطور ہے جس کو ریئیکٹ کیا جا رہا ہے. باقی دیکھیں، چاہیے یہ نہیں تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروا رہے تھے، کیوں نہیں کرایا؟ تو وہاں پہ بدنیتی آ جاتی ہے. تو ان کے فیصلوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو وہ ریئیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے جو نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ.